آپ نے کبھی سوچا ہے ایک وقت تھا جب لاہور سے امرتسر صرف چند گھنٹوں کا فاصلہ تھا، جب دلی کی گلیوں میں لکھنؤ کی بولیاں گونجتی تھیں، جب ایک ہی اسکول میں ہندو، مسلمان اور سکھ اور عیسائی ساتھ پڑھتے، ساتھ کھیلتے، ساتھ ہنستے تھے۔ یہ وہ دور تھا جب پاکستان اور بھارت الگ ممالک نہیں تھے بلکہ ایک ہی خطہ تھا، برصغیر۔ ایک ایسا خطہ جہاں ثقافت مشترک تھی، زبانیں ملتی تھیں، شاعری، موسیقی، کھانا، کپڑے، سب کچھ ایک جیسا تھا۔ لیکن پھر کچھ بدلا، نظریے ٹکرائے، سیاست بٹی اور آخرکار 1947 میں ایک لکیر کھینچ دی گئی۔ وہ لکیر جو صرف زمین پر نہیں، دلوں کے درمیان بھی کھینچی گئی۔ دوستو، اس کہانی کو سمجھنا بڑا اہم ہے، کیونکہ جب ہم 2025 کے حالات کو دیکھتے ہیں تو یہ جاننا بھی لازم ہے کہ ہم کہاں سے آئے تھے اور یہ فاصلے کب اور کیوں بنے۔ تو آئیے جانتے ہیں۔ 1947 سے پہلے بھارت اور پاکستان ایک ہی ملک تھے، برٹش انڈیا۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں اس وقت پاکستان اور انڈیا کے نام پر کوئی سرحد، کوئی ویزا، کوئی دشمنی نہیں تھی۔ یہ صرف ایک سرزمین تھی جہاں لوگ ساتھ رہتے تھے، ساتھ جیتے تھے اور ساتھ ہی مرتے تھے۔ لاہور میں گنگناتے گیت بمبئی کے ریڈیو پر سنائی دیتے تھے، دلی کے مشاعرہ میں لکھنؤ کے شاعر داد دیتے تھے اور امرتسر کے بازاروں میں کشمیری شالیں بکتی تھی۔ کسی کو یہ فکر نہ تھی کہ سامنے والا ہندو ہے، مسلمان ہے یا سکھ۔ زبان ایک جیسی، تہذیب ایک جیسی، محبتیں بھی ایک جیسی تھیں۔ مگر پھر ایک خیال نے جنم لیا، الگ وطن کا۔ مسلمانوں کو لگا کہ ان کی پہچان مٹ رہی ہے اور ہندوؤں کو لگا کہ ان کا راج چھن رہا ہے۔ سیاست نے مذہب کو استعمال کیا اور فرقہ واریت نے دلوں میں دیواریں کھینچ دیں۔ پھر وہ دن آیا 14 اگست 1947 جب ایک لکیر کھینچی گئی، زمین تقسیم ہوئی اور دل بھی دو حصوں میں بٹ گئے۔ لاکھوں لوگ ہجرت پر مجبور ہوئے، لاکھوں لوگ مارے گئے اور نفرت کا ایسا بیج بویا گیا جو آج تک تناور درخت بن چکا ہے۔ اور یہی وہ بیج تھا جس سے پاکستان اور بھارت کے تعلقات میں دشمنی، جنگیں اور خون کی کہانی شروع ہوئی۔ تقسیم کے فوراً بعد سب سے بڑا زخم لگا کشمیر میں، ایک خوبصورت وادی جو پہاڑوں کے دامن میں چھپی ہوئی تھی، خود کو کسی کے ساتھ جوڑنے پر تیار نہ تھی۔ اس کے مہاراجہ ہری سنگھ نے آزادی کا فیصلہ کیا، لیکن زمینی حقیقت کچھ اور تھی۔ اکثریت مسلمان تھی، دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتے تھے۔ پھر وہ ہوا جس نے تاریخ بدل دی۔ قبائلی حملہ آور کشمیر میں داخل ہوئے اور مہاراجہ ہری سنگھ نے بھارت سے مدد مانگی۔ مدد کے بدلے الحاق کا معاہدہ سائن ہوا۔ بس وہی لمحہ پہلا شعلہ تھا جس نے 1947 کی پہلی پاک بھارت جنگ کو جنم دیا۔ جنگ کے بعد اقوام متحدہ کی مداخلت پر ایک سیز فائر ہوا اور کشمیر دو حصوں میں بٹ گیا، ایک بھارت کے زیر انتظام، دوسرا پاکستان کے۔ مگر کشمیر تقسیم ہو کر بھی آزاد نہ ہوا اور تب سے آج تک ہر کشمیری کی سانس اس تقسیم کے درد میں پھنسی ہوئی ہے۔ 1947 کے بعد 1965 میں دوبارہ میدان گرم ہوا۔ پاکستان نے کشمیر کو آزاد کرانے کے لیے آپریشن جبر الرٹ شروع کیا اور جواب میں بھارت نے محاذ کھول دیا۔ لاہور، سیالکوٹ اور دیگر شہروں پر حملے ہوئے۔ یہ جنگ بغیر کسی واضح فتح کے ختم ہوئی، مگر لاکھوں لوگ زخمی، بے گھر اور خالی ہاتھ رہ گئے۔ پھر آیا 1971، مشرقی پاکستان میں ظلم کی داستان اور بھارت کی مداخلت نے ایک اور جنگ چھیڑ دی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پاکستان دو ٹکڑوں میں بٹ گیا اور بنگلہ دیش وجود میں آیا۔ یہ صرف شکست نہیں تھی، یہ ایک زخم تھا جو آج بھی قومی یادداشت میں تازہ ہے۔ 1989 میں کشمیریوں نے ایک بار پھر آواز اٹھائی آزادی کے لیے اور پاکستان نے اس تحریک کی حمایت کی۔ بھارت نے اس بغاوت کو طاقت سے دبانا شروع کیا جس سے وادی ایک میدان جنگ بن گئی۔ روزانہ جنازے، روزانہ کرفیو اور روزانہ خاموش آہیں۔ پھر 1999 میں کارگل کی جنگ ہوئی، 2001 میں پارلیمنٹ حملہ، 2008 میں ممبئی حملے، 2019 میں پلوامہ، اور ہر واقعے کے بعد دونوں ممالک جنگ کے دہانے پر کھڑے ہوئے اور ہر بار صرف ایک چیز نے روکا، نیوکلیئر پاور۔ 2019 میں بھارت نے آرٹیکل 370 ختم کر کے کشمیر کی خود مختاری چھین لی اور کشمیریوں کی امیدوں پر آخری چوٹ لگا دی گئی۔ اس کے بعد وادی میں مکمل لاک ڈاؤن، میڈیا پر پابندیاں اور انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزیاں ہوئیں۔ دوستو، 22 مئی 2025 میں پہلگام واقعہ پیش آیا جس میں پاکستان کے سرسبز میدانوں میں سیاحوں پر حملہ کیا گیا، جس میں 26 افراد ہلاک ہوئے جن میں زیادہ تر ہندو سیاح تھے۔ بھارت کی طرف سے اس کا الزام پاکستان پر لگایا گیا، لیکن پاکستان کا کہنا تھا کہ ہم بے قصور ہیں، چاہے تو کسی بھی غیر جانبدار ملک سے تحقیقات کروا لیں۔ اس واقعے نے دونوں جوہری طاقتوں پاکستان اور انڈیا
के दरमियान शदीद कशीदगी को जन्म दिया। इस वाक़ये के रद्द-ए-अमल में 6 मई को भारत की जानिब से अचानक ऑपरेशन सिंदूर का आगाज किया गया। ये एक खुफिया मंसूबा था जिसके तहत पाकिस्तान के ज़ेरे इंतजाम कश्मीर और पाकिस्तान में मुख्तलिफ जगहों पर एयर स्ट्राइक्स की गयी, जिसके नतीजे में 31 बेगुनाह शहरी शहीद हुए। पाकिस्तान ने इन हमलों के बावजूद सब्र का दामन थामे रखा, कोई जवाबी कार्रवाई ना की। इसके बाद भी पाकिस्तान में भारत की जानिब से ड्रोन हमले किए गए, लेकिन पाकिस्तान तब भी खामोश रहा। लेकिन जब भारत ने हद पार करते हुए पाकिस्तान की एयर बेसिस को निशाना बनाया, तब पाकिस्तान खामोश ना रहा और 10 मई 2025 को ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के तहत जवाबी कार्रवाई करते हुए 20 से जायद अहम भारतीय फौजी तंसीबात पर मिसाइल हमले किए। बढ़ती हुई कशीदगी की वजह से अमेरिका की सालिसी से 10 मई को दोनों ममालिक के दरमियान जंग बंदी का ऐलान हुआ। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।